اچھا خواب دیکھے تو کیا اس کا پورا کرنا ضروری ہے؟ اور خواب کی تعبیر جاننے کے لیے کس سے پوچھیں اور کس سے نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائے، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا اور ایمان افروز خواب ہے یہ، اور رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، یعنی اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت طلب نہیں کرتی، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو یوں یہ واقعہ بڑا پیارا ہے، اور جس پر اللہ نہ کرم فرما دے کہ جو خدمت قبول ہو جائے تو اللہ پاک تو وہ نقطہ نواز ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ کوئی ایسی خدمت کر رہا ہے تو وہ اس میں اب فائنل ہو گیا کہ بھائی اسی خدمت کے ذریعے اب اس کی بخشش ہے اور آگے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حدیثوں میں بھی ہے کہ فلاں عمل کر لو جنت، فلاں عمل کر لو جنت۔ وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس کا مطلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا نہ کہے کہ اس میں صراحت کھلے لفظوں میں تو نہیں یہ فرمایا گیا، لیکن پھر ذرا اس کی شرح دیکھی جائے گی کہ سارے ضروریات دین، اس کے ضروریات دین پر اس کا ایمان ہو، اور بہرحال اس کے علاوہ بھی پھر عبادات کا بھی تو نمبر آئے گا نا، کہ عبادتیں بھی ہوں۔ تو خیر، تو اب مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ جس طرح اس طرح کی حدیث ہے کہ یہ عمل کر لو تو جنت، وہ عمل کر لو جنت، تو ایسوں کو اللہ پاک جو ہے نا، اللہ پاک گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے گا۔ وہ جنت میں لے جانے والے اعمال کرتے رہیں گے، اور جنت سے دور کرنے والے، دوزخ میں ڈالنے والے اعمال سے وہ بچتا رہے گا، اور اس طرح وہ جنت میں داخلے کا سامان ہوگا اس کے۔ تو اس طرح کا ہے۔ اچھا، بہرحال یہ کہ خواب اگر دیکھا کوئی اچھا تو اس کو فوری طور پر عملی جامہ پہنانا یہ ضروری نہیں ہے، دیکھ واقعہ شاید فرضی ہی ہو سکتا ہے سمجھانے کے لیے، تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ معبرین سے رجوع کیا جائے جو اس کی تعبیر بتاتے ہوں۔ اب ہمارے یہاں تعبیر بتاتے ہیں یا تو بابا جی، یا لوگ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب بتائیں گے، تو یہ اس میں نہ پیر ہونا شرط ہے، نہ کوئی عامل بابا جی ہونا ضروری ہے، نہ کتابیں دیکھ کر کوئی تعبیر کا فیصلہ کیا جا سکتا۔ تعبیر کی کتابیں بھی ہوتی ہے، اس سے بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں معبر جو ہوتا ہے اس کی قرآن، حدیث، شرح، تفسیر پر نظر ہوتی ہے، اور اس کی ایک پورا فن ہے، فن تعبیر۔ اٹکل سے کوئی تعبیر بتائے تو یہ جائز نہیں ہے، اپنے اٹکل پچو سے سوچ کر۔ ایسے اب پیر صاحب کو پوچھا اور پیر صاحب تعبیر نہ بتائے تو مرید ہل جائے نا، پیر صاحب کو تعبیر نہیں آتی، میں تو کہہ دیتا ہوں میں تعبیر کا فن نہیں جانتا، میں الحمدللہ بچتا ہوں، تو واقعی نہیں جانتا میں تعبیر کا فن۔ تھوڑا بہت کتابیں پڑھنے تو تھوڑی مطلب یہ سب فن آ جاتا ہے۔ تو ہمارا الحمدللہ دعوت اسلامی میں اس کی بھی ترکیب ہے کہ ان کو دعوت اسلامی میں آپ پیغام دیں، وہ خواب اور اس کی تعبیریں، شاید یہ نام ہے اس کا، یا خواب کی تعبیریں، تو اس میں آپ یہ بھیجیں تو وہی لوگ اپنے اسلامی بھائی جو ہیں یہ جواب دیتے ہیں۔ اس میں عالم بھی ہونا چاہیے اور عربی پر بھی عبور ہو اس کو، اور اس کی شرائط ہے تعبیر بیان کرنے کی، شروعات، تفسیر، اور یہ اس کی نظر ہونی چاہیے وغیرہ۔ تو الحمدللہ یہاں تعبیریں مدنی چینل پر تو بتائی جاتی ہیں، تو یہاں سے رجوع کرنے۔ ہر چلتے پھرتے سے تعبیر نہ پوچھیے، وہ یہ بولتے ہیں فلاں تعبیر بیان کرتا ہے اس کو پوچھو، اور بعض اوقات وہ نہیں، مطلب اہل نہیں ہوتا، وہی جو کتابیں بازار میں ملتی ہیں اس سے وہ تعبیر بیان کرتا ہے، اور عوام نے وہ تعبیر سب کتابیں تو نہیں پڑھی ہوتی، تو وہ آدمی پر ہوتا ہے کس ٹائم پر دیکھا، کیا پوزیشن تھی۔ بعض اوقات خواب جو ہے نا وہ دن کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، دن کے وہ خواب میں نظر آتے ہیں، بعض اوقات کوئی بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ بھی خواب میں آ جاتی ہے۔ اس طرح مطلب ہے کہ اس کو فائنل نہیں کر سکتے کہ اس کی تعبیر، ہم لوگ فائنل نہیں کر سکتے کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے دیکھا خواب، آپ کے لیے الگ تعبیر ہے، اس نے خواب دیکھا تو اس کے لیے بھی الگ تعبیر ہو جائے گی، یہ بھی ہوتا ہے۔ فرد کے اوپر بھی بعض اوقات ہوتا ہے، کبھی تعبیر بہت خوبصورت نظر آتی ہے،
وہ یہ، اور اس کی تعبیر بعض اوقات موت ہوتی ہے. کبھی بہت خواب جو ڈراونا ہوتا ہے، اب کیا ہوگا، اور تعبیر اس کی بعض اوقات عمدہ ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. تو یہ معبر بتائے گا، تو ان کو پوچھنا چاہیے. تو اس لیے وہ مطلب خوابوں پر ایک دم سے اعتماد بھی نہ کیے جائے. پھر خواب ہر ایک کو کہتا نہ پھرے، پھر بعض اوقات اچھا خواب بتا دیتا ہے نا، پھر بعد میں نہیں آتے. یہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے تو پھر روتے آ کے ہم کو اچھے خواب نہیں آتے. وہ یار ڈھول پہننے کی ضرورت کیا تھی یار، اچھا خواب تو اللہ کا شکر ادا کرتے. اب سب کو کہتے پھرتے ہیں تو پھر وہ کام بعض اوقات اٹک جاتا ہے. تو اگر برا خواب دیکھا تو کسی کو نہ کہے، یہ بھی بتا دوں، برا خواب یہ بھی کسی کو نہ کہے. اللہ پاک سے اس برے خواب سے پناہ مانگے. یا اگر کسی سے مشورہ کرنا تو وہی جو معبر، دیانت دار، معبر کا دیانت دار ہونا بھی ضروری ہے. یہ دوسروں کو کہتا نہ پھرے اس کا خواب اور رسوا نہ کر دے اس کو. تو خیر معبر سے حل چاہے کہ بھی کیا کروں، تو وہ آپ کو کوئی اس کا حل بتائیں گے، دعا بتائیں گے، یہ دعا پڑھ لو وغیرہ وغیرہ. اچھا، اور اسی طرح اچھا خواب بھی صرف اس کے اہل کو بتائے جو اس کے لائق ہو، ورنہ ہر آدمی اس کی قدر نہیں کرے گا. پھر اپنی وہ ہوتا ہے بیان. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو خواب بتایا اور اس نے اپنے طور پر تعبیر جڑ دی. فن نہیں ہے، لیکن اس نے جو بولا اس طرح کی تعبیر بعض اوقات نافذ ہو جاتی ہے. اس طرح کا بھی ہے. یوں مطلب یہ کہ خوابوں کے تعلق سے خواب ایک پورا مطلب یہ چیپٹر ہے، باب ہے خواب. اس میں یہ ایک دنیا ہے، یہ خواب عالم ہے ایک. تو اس کو مطلب اسی بھی نہ دیا جائے کہ بعض اوقات خواب کی بڑی یعنی خاص اہمیت ہوتی ہے، اور لیکن ایک تعداد ہوتی ہے خوابوں کی جس کو اضغاث و احلام، پریشان کن خواب. تو ان کا کوئی مطلب یعنی کہ بعض اوقات تعبیرات نہیں ہوتی. تو یہ طے وہ کرے گا معبر کہتے ہیں تعبیر بیان کرنے والا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اب یہ کہ فتح رضویہ شریف سے ایک بزرگ ایک سوال جواب عرض کرتا ہوں. فتح رضویہ جلد 28 پیج نمبر 365. سوال: جو بزرگ عالم حیات میں اپنے معتقدوں کو تعلیم فرماتے ہیں، اگر بعد وصال زندگی میں تو وہ تعلیم دیتے رہے نیکی کی، اگر بعد وصال نے وفات کے بعد خواب میں تعلیم کرے، دین سکھائے، کچھ نیکی کی دعوت دے، کو اچھا کام کرنے کی تلقین کرے، تو اس پر یعنی خواب کی باتوں پر شرع کی روح سے چلنا کیسا ہے؟ جواب: اچھے خواب پر عمل خوب ہے، یعنی اچھا ہے، اور اچھا وہ کہ موافق شرع ہو، یعنی اسلام کے مطابق ہو، شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، تو وہ اچھا خواب ہے. تو اگر کوئی ایسا اچھا خواب دیکھا جو شریعت سے نہیں ٹکراتا، اور پیر صاحب نے جو دنیا میں بھی دین سکھاتے تھے، اب انتقال کے بعد اگر وہ فرما رہے ہیں تو اس پر عمل کر لینا چاہیے، یہ اچھا ہے. ایک اور خواب تفسیر کبیر جلد 10 پیج نمبر 25 کے حوالے سے. مشہور یونانی طبیب جالینوس، جس کا اصلی نام کلاڈیسن گیلن تھا، تو اس کا بیان ہے جالینوس کا، مشہور حکیم ہے جالینوس، ہزاروں سال پرانا ہے، کہ جب اس نے اپنی کتاب میں آنکھ کے عضلات کے فوائد لکھے، نسوں وغیرہ کے، تو بخل سے کام لیتے ہوئے آنکھ کے اندر ایک ہی جگہ پر ملنے والے 2 خالی پٹھوں کو پیدا کرنے کی حکمت خداوندی بیان نہیں کی، کہ یہ جو آنکھ کے اندر جو 2 خالی پٹھے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے. یہ پٹھا مانے انگلش میں اس کو مسلس شاید کہتے ہیں، مسلس. تو مسل جمع مسلس، اگر بھول گئے تو رہنمائی کر دیجیے گا. تو 2 خالی پٹھوں یعنی 2 خالی مسلس کو پیدا کرنے کی حکمت ہے خداوندی، یا اللہ پاک کی حکمت کیا ہے وہ بیان نہیں کی. تو ایک رات خواب میں سے لگا
کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر کر کہہ رہا ہے اے جالینوس تیرا رب فرماتا ہے تو نے میرے بندوں کو میری حکمت بتانے میں بخل سے کام کیوں لیا، کنجوسی کیوں کی؟ اس کے بعد نیند سے بیدار ہوا اور اس موضوع پر، اس ٹاپک پر مستقل ایک پرمیننٹ ایک کتاب اس نے جالینوس نے لکھ ڈالی. تو بعض اوقات خواب میں اس طرح رہنمائی بھی کی جاتی ہے، لیکن اتنا سمجھ ہوتی ہو تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. خواب 12 اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے ہوتے ہیں، اور بیکار بھی ہوتے ہیں. ایک تعداد بیکار خواب کی بھی ہوتی ہے، دن بھر کا حساب چکاتے ہیں، کسی سے لڑائی ٹھنی ہوئی ہے تو خواب میں اس کو مار ڈالیں گے، وہ قتل کر دے گا، کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے مارا ماری تو خوابوں میں. تو اس لیے وہ برے خوابوں سے بچنے کے لیے سونے سے پہلے اس کی عادت بنا لیں. یا متکبرو 21 بار یعنی 21 ٹائم. برے خوابوں سے بچنے کے لیے سوتے وقت روزانہ یا متکبرو 21 بار یعنی 21 ٹائم پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم برے خواب نہیں آئیں گے.